اب جب کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ بتاؤ وہ زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے پکا؟ ارے زندہ نہیں ہو تو پھر آپ آئیں گے کہاں سے؟ ہے نا؟ تو زندہ ہی تو پیدا ہوئے. لیکن ہم یہ پوچھ رہے ہیں پیدا ہونے سے پہلے جب ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ نے کہا زندہ، تو آپ ثابت کر سکتے ہو کہ وہاں کھا رہے تھے، پی رہے تھے، سانس لے رہے تھے؟ بولیے. کیا کوئی ڈاکٹر یہ ثابت کر سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ کھا رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے اور سانس لے رہا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں. ہم سب جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو 6 مہینے سے لے کر 9 مہینے تک نہ ہم نے سانس لی، نہ ہم نے منہ سے کچھ کھایا، نہ ہم نے منہ سے کچھ پیا، پھر بھی زندہ. اب آپ تو یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ جو منہ سے نہ کھائے، جو نہ پیے، جو سانس نہ لے وہ مردہ. تو ہم تو نہ سانس لے رہے تھے، نہ کھا رہے تھے، نہ پی رہے تھے، پھر بھی زندہ. اور اگر زندہ نہیں ہوتے تو دنیا میں آتے کیسے؟ اگر پیٹ میں بچہ مر جائے تو فوراً پیٹ چاک کر کے باہر نکال دیا جائے گا، ورنہ ماں کی زندگی کو خطرہ ہے. تو 6 مہینے سے 9 مہینے تک، یعنی 9 مہینے تک خطرہ اس کی زندگی کو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم وہاں زندہ ہیں. اگر زندہ نہ ہوتے تو ماں کی زندگی کو خطرہ. اگر زندہ ہے تو 9 مہینے تک ہم اس کے پیٹ میں ہیں، ہم بھی زندہ اور ماں بھی زندہ. تو ایک زندگی، ایک ہی وجود ہے، ایک ہی ذات ہے، پر 2 زندگیاں ہیں. یہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں. جو انکار کرنے والے ہیں اگر بیٹھے ہو تو بھی سمجھ لیں، اگر انہوں کسی نے انکار سمجھایا. کیونکہ بہت سے لوگوں کو زندگی اور موت سمجھ میں نہیں آئے. ہر آدمی نے یہ سوچ لیا، ایک ہی فارمولہ لگا دیا، سانس نہیں لینا، منہ سے کھانا نہیں، منہ سے پینا نہیں، چلنا پھرنا نہیں، تو مر گیا، یعنی ختم ہو گیا، کچھ بچا ہی نہیں، مر گئے، مٹی میں مل گئے. ہے نا؟ یہی تو ہو گئی نا بات. ارے دوستو، اگر یہی زندگی ہے، منہ سے کھانا، منہ سے پینا، سانس لینا، چلنا پھرنا، تو آپ کیسے زندہ تھے؟ وہ آپ ہی تھے جو ابھی بیٹھے ہوئے زمین پر 5 فٹ کا سائز لے کر، 6 فٹ کا سائز لے کر. ایک زمانے میں آپ کا سائز 1 فٹ کا تھا اور ماں کے پیٹ میں اور چھوٹا تھا. اچھا سنیے، اگر آپ کو اٹھا کر میں کسی پانی میں پھینک دوں، دریا میں، اور آپ تیرنا نہیں جانتے تو زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے؟ مر جائیں گے نا. لیکن 9 مہینے تک آپ پانی میں تھے. 9 مہینے تک جب پیٹ میں تھے ماں کے تو کہاں تھے؟ پانی میں تھے. اب بتائیے مردہ تھے کہ زندہ تھے؟ بولے زندہ تھے نا. تو کیا سمجھ میں آیا؟ یہ کھانا، یہ پینا، آپ سمجھ رہے ہیں نا، اور یہ چلنا، یہ پھرنا. اب یہاں پر 2 باتیں ذہن میں بسو، 2 لفظوں کو ذہن میں بسا، حقیقت اور علامت. 2 لفظوں کو بسا لو دماغ میں، آرام سے سمجھ میں آئے. حقیقت اور علامت. تو چلنا، پھرنا، کھانا کھانا، پانی پینا، چلنا پھرنا، سننا، بات کرنا، ہنسنا، بولنا، کیا یہ زندگی کی حقیقت ہے؟ نہیں، یہ علامت زندگی ہے. اگر اسے ہم حقیقت زندگی مان لیں کہ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سانس لینا، ہنسنا بولنا، اگر یہ حقیقت زندگی ہے تو پھر وہ کون سی زندگی ہے جو ماں کے پیٹ میں تھی؟
جہاں نہ ہم ہنس رہے تھے، نہ بول رہے تھے، نہ چل رہے تھے، نہ پھر رہے تھے، نہ سانس لے رہے تھے، پھر بھی زندہ. تو علامت موت وہ بھی حقیقت موت نہیں کہ نہ چلے، نہ پھرے، اٹھے نہیں، بیٹھے نہیں، کھائے نہیں، پیے نہیں، اسے ہم نے مردہ کر دیا. یہی نا، پر یہ بھی حقیقت نہیں. موت کی یہ بھی حقیقت نہیں. یہی جہاں بڑے بڑے لوگ پھنس گئے، اور جب پھنس گئے سمجھ میں نہیں آیا تو ایک ہی فارمولہ بنا دیا ہر انسان کے لیے، مر گئے، مٹی میں مل گئے، بات ختم. ان کے علم نے ان کو یہی جواب دیا اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی. علم وہ میدان ہے جہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب جانتا ہوں. بعد رب لباس بشریت میں صرف 2 ساتھ ہے، صرف 2 ساتھ، تیسرا کوئی نہیں. بعد رب لباس بشریت میں صرف 2، ایک خود ہمارے نبی کی ذات اور دوسری علی کی ذات. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہمیں سب پتا ہے. ہمیں سب پتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. ابھی اب مجھ سے پہلے مفتی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں آپ کو سمجھایا، بتایا نا کہ شریعت کا ڈنڈا لے کر آپ ہر جگہ نہیں چل سکتے. یہ شریعت ہے. شریعت معلوم کیا ہے؟ جو نبی نے کہہ دیا وہ شریعت ہے. ٹھیک ہے، جس چیز کے لیے نبی نے منع کر دیا وہ شریعت ہے. اور یہاں تک یہ کہہ دیا اس کے لیے یہ شریعت ہے، اس کے لیے یہ شریعت ہے، تو یہ بھی شریعت ہے. ہاں ابھی یہی بات کہی نا، ابھی سمجھ میں آئی تھی نا، پیارے انداز میں بڑے پیار سے آپ کو یہ چیز سمجھائی. تو بہت سے لوگ ہیں جو شریعت کا ڈنڈا لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ ڈنڈا لے کے نبی تک پہنچ جاتے ہیں، علی تک پہنچ جاتے ہیں، صدیق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، فاروق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھے نا؟ تو یہ عالم نہیں ہے، جاہل تو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے نا. تو برادران ملت اسلامیہ، میں نہیں کہا کہ نبی نے خود پر انا مدینۃ العلم وعلی بابو، میں علم کا شہر ہوں، ٹھیک ہے، میں علم کا خزانہ ہوں، اور علی اس شہر کا دروازہ ہے، علی اس خزانے کا دروازہ. اور علی نے اپنی زندگی میں خود بار بار کہا سلونی، مجھ سے پوچھو ان آسمان اور زمین کے درمیان کیا ہے، مجھ سے پوچھو، میں جواب دینا. چلا جاؤں گا تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، تو قیامت تک نہیں ہوگا. یہ بھی جان گیا، جو بھی جواب دے گا علی کے جواب کی روشنی میں ہی جواب دے گا، تو باہر نہیں ہوگا. تو برادران ملت اسلام ابھی تک ہم سمجھ نہیں سکے. دیکھو ایک اور مثال دے دوں. جو میں نے دعویٰ کیا تو کہتے ہیں نا دعویٰ کرتے ہو تو دلیل بھی دو، ٹھیک ہے نا. تو میں وہ دلیل دے رہا ہوں، قرآن کی نہیں، حدیث کی نہیں، کہ اس حدیث کے کس طرح سے علی نے بیان کیا، اس آیت کریمہ کی تفسیر کیا کی علی نے. ادھر نہیں جا رہا، میں اس دنیاوی معاملات کی طرف آتا ہوں. کہ علی نے کہا کہ انسان چربی سے دیکھتا ہے. کیا کہا؟ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت سے بولتا ہے، اور ہڈی سے سنتا ہے. کیا کہا علی نے؟ انسان گوشت سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، اور چربی سے دیکھتا ہے. اب میں آپ سے پوچھوں، آپ دیکھتے کس چیز سے ہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ جو تمہاری سمجھ میں آئے. آنکھ سے ہے نا، تو آپ بھیڑ جاؤ گے نا. حضرت آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ آنکھ سے دیکھتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے. تم اپنے علم کے مطابق جواب دے رہے ہو.
ٹھیک ہے، اور میں اپنے علم کے مطابق بتا رہا ہوں، اب کس کا زیادہ آپ سمجھے نا، تو یہ وقت بتائے، یہ وقت بتائے۔